مسٹر دلاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، حکم کرے میرے بھائی۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کی والدہ کا سونا تھا، انتہائی دلی افسوس ہوا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کو اہل بیت علیہ السلام کی قربت نصیب فرمائے، اللہ پاک ان الہ کے آمین، الہ درجات آمین، بلند کرے۔ الہ آمین، تھینک یو سر، اللہ آپ کو تو جزائے خیر سر، میرے کچھ سوالات تھے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ دے۔ جی سر۔ سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو یہ قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں نا، ان کی کیا سٹوری ہے سر؟ ان کا کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے؟ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ بتا دیں اگر آپ۔ ہاں، حروف مقطعات کا اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ان کے دیکھیں، یہ قرآن کے بطون ہے، اور ان کے قرآن کے بطون یعنی قرآن کے پردے ہیں، پردوں کے نیچے پردے ہیں، اسرار ہیں۔ ان کا معنی اہل بیت طاہرین علیہ السلام بعض جگہوں پہ بتایا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے، اور وہ ایک ابتدائی معنی ہے جو بتانے کے لائق ہے، اور مخاطب اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس حد تک اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، بعض مقامات پر بیان نہیں کیے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے۔ تو ان کے معانی خدا اور اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں، اور قرآن جو ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی قرآن کی جو فہم ہے، ہم ظاہر الفاظ پڑھتے ہیں، ظاہر الفاظ معنی سمجھ آ جاتے ہیں، بعض جگہ پہ جیسے حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی ہمیں نہیں سمجھ آتے، تو ان کے معنی کیا ہیں یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس اسرار میں سے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، بہت شکریہ سر۔ جی سر۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے سر کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، تو موسیٰ علیہ ہوں۔ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر ہی کیوں جاتے تھے؟ سب جگہ ایک جیسے نہیں ہے نا، سب جگہ ایک جیسے نہیں ہے۔ دیکھیں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا جاتے تھے عبادت کے لیے۔ مکانات سب ایک جیسے نہیں ہے، آپ کا مکان ہے، مسجد گھر سے بہتر ہے، اور جو جس مسجد میں امام علیہ السلام نے نماز پڑھی وہ دوسری مساجد سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کربلا ہے، نجف اشرف ہے، سامرہ ہے، یہ دوسری جگہوں سے بہتر ہے، تو سب جگہ ایک جیسے تو نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا جی، سر، یہ ایک سوال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کس سے سن کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے وحی لاتے تھے؟ تو اس کا سلسلہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا سلسلہ کس طرح ہے، وہ پہلے کہ بہت سارے فرشتے ہیں، جبرائیل سے پہلے ان کو ملتا ہے، وہ آخر میں جا کر بھی جبرائیل کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے وہ لوح ہے یا قلم ہے، وہ بعض حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور وہ وہاں سے جبرائیل کو دو تین فرشتوں کے بعد، تین چار فرشتوں کے بعد جبرائیل کو ملتا ہے، اور پھر جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، یعنی زبان نہیں ہے، حلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آواز خلق کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، قرآن مجید سب اللہ کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اکثر ہم کہتے رہتے ہیں نا، ایک عام جملہ یا کام فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کام کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ذات استعمال کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے، بالکل احادیث میں اللہ کی ذات بیان کیا، یعنی خود اللہ کی ذات یعنی خود اللہ، جو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ یعنی خود اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات وہی، اللہ کا ایسنس، اللہ جو ہے وہی، اللہ کا وجود، اللہ کا اللہ تعالیٰ کی جو جو ہے اللہ ہے، وہی حقیقت جس کا نام اللہ ہے، یہی اللہ کی ذات، اور یہ لفظ ذات اللہ تعالیٰ کے لیے احادیث میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایک لاسٹ سوال ہے بس میرا کہ اگر جی جی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ خطبہ حجۃ الوداع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے پردہ فرمان سے پہلے دیا تھا آخری، اس ہوں پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہوں تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے پاس قلم کاغذ لاؤ تاکہ میں تم کو ایک ایسی وصیت کر جاؤں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ ہوں۔ تو کیا کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس وقت کے جو ابھی کلیئر کرنا ضروری تھا تو کہ نبی کیا یہ کیا ماجرا تھا؟ کیونکہ ادھر تو ایک جگہ ہے کہ آپ کے لیے ہمیں دین مکمل ہو گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا لکھوانا چاہ رہے تھے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں کہا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لکھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو وہ لکھتے نہیں تھے، اور وہ عام طور پہ پڑھتے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو کوئی وہ وہ کبھی کسی استاد کے پاس گئے بھی نہیں، لیکن وہ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں اپنی امت سے وہ زبانی ہیں، زبانی طور پہ انہوں نے کی ہے۔ آخری وقت میں وہ ایک ایسی چیز چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے، خود لکھ کے دیتے، فرمایا کہ قلم کاغذ لا کے آؤ تاکہ میں لکھ دوں۔ تو ہم نہیں کہتے کہ اس میں کوئی وہ نئی بات لکھتے، نئی بات لکھتے، وہی بات جو انہوں نے پہلے بیان کی ہے، حجت الوداع میں بیان کی ہے، قدیر میں بیان کی، اسی بات کو اب وہ لکھائی کے طور پہ لکھتے ہیں، اور اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کبھی کچھ نہیں لکھتے، اور وہ کبھی استاد کے پاس نہیں گئے، آخر میں وہ اپنی دست مبارک سے کچھ لکھتے، تو اس کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے انہوں نے خود کہا کہ میرے بعد کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوگا، تو وہ عمر بن الخطاب خود اس سے مروی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ کتاب اہل سنت نے روایت کی ہے شرح نہج البلاغہ میں، کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کے متعلق لکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کیا، میں نے لکھنے نہیں دیا، کیونکہ عرب اس کو نہیں مانتے، اگر وہ لکھتے بھی تھے تو عرب نہیں مانتے۔ عرب سے کیا مراد؟ وہ خود ہے، وہ اس کے دوست ہیں، اس کے جو پارٹی ہے وہی نہیں مانتے، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مسجد جی اللہ کا گھر ہے، تو کیا یہ بات کہنا درست ہے؟ بالکل بالکل، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو فرمایا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو نہیں، یہ یہ جو عام مساجد ہوتی ہے نا ہماری، یہ ادھر گاؤں محلے کی، ان کو بھی کہنا بیت الحرام اور اب جو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے، اس کی تو ایک الگ ویلیو ہے، ایک اس کا الگ مقام ہے۔ یہ عام جو مساجد ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ کا گھر کہنا، یہ درست بات ہے؟ یہ مساجد کے لیے یہ حدیث میں مسجد کے لیے بیت والمساجد بیوت اللہ، حدیث میں آیا ہے جی، اللہ عز الفقی میں ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ اوکے، سر، جزاک اللہ۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے ان المساجد بیوت اللہ، مساجد اللہ کے گھر۔ اوکے جناب حسینی صاحب۔